عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ جل شانہ کی عنایات اس امت پر بہت زیادہ ہیں، اور انہی عنایات میں سے ایک عنایت جسے میں اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی طور پر عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے رمضان کے لیے دعائیں بھی مانگی۔ ایک دعا تو آپ کی مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہماری عمر کو اتنا لمبا ضرور کر دے کہ ہم رمضان کو پالیں، ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ تو رمضان تک پہنچنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور مانگی، فرمایا اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضانہ لی، اے اللہ یہ مجھے سلامتی عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ میں سلامتی کے ساتھ صحیح سالم رمضان تک پہنچ جاؤں، مجھے رمضان کے لیے تندرست کر دے تاکہ میں اس کا استقبال کر سکوں۔ یہ تو اپنے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی صحیح سالم رکھنا تاکہ میں رمضان جو ہے اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکوں، اور یہ بھی دعا کی وسلم رمضان لی، یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی الجھن نہ ہو، کوئی اس مہینے میں پریشانی نہ ہو، وہ مہینہ بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنے اور ہم بھی اس کا استقبال تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ ہم بھی اس کا استقبال کریں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے یہ دونوں دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں بھی سلامتی اور تندرستی دے کہ ہم اس کا استقبال کریں، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا مہینہ بنانا، کوئی الجھن کوئی پریشانی اس مہینے میں ہمیں پیش نہ آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ تم لوگ جو ہو رمضان کی قدردانی اور اس کی تیاری وہ پہلے سے مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بہت سارے خطبے ارشاد فرمائے ہیں جس کو آپ استقبال رمضان کہتے ہیں۔
تو آپ نے اپنے صحابہ کو رمضان کا تعارف بھی کرایا، رمضان کی تیاری کا حکم بھی دیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دیتے کیا ہے، آپ نے اس کو بھی ارشاد فرمایا کہ وہ برکت اور رحمت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے نوافل کا درجہ فرائض کے برابر کر دیں گے۔ تم نفل پڑھو گے لیکن نامہ اعمال میں نفل نہیں لکھے جائیں گے، نامہ اعمال میں فرض لکھے جائیں گے، اور اگر ایک فرض پڑھو گے تو نامہ اعمال میں وہ ایک فرض نہیں لکھا جائے گا بلکہ بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، میں نے عرض کیا کہ میری اور آپ کی عبادات کی قیمت میں اضافہ فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ بھئی اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہے ہیں، اس لیے تمہیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے اس عبادت کے لیے تاکہ اس مہینے کا کوئی لمحہ ضائع نہ چلا جائے، میں اور آپ اس کی قدردانی کرنے والے بنیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت اور دستے نگر ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، وہ روزہ دار ہیں، تو ان کی اس مزدوری میں ذرا تخفیف کر دو۔ فرمایا ان کے بوجھ کو ذرا ہلکا کر دو تاکہ وہ آسانی سے کام بھی کر سکیں اور روزہ بھی رکھ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مزدور کا ذرا بوجھ بھی ہلکا کر دو۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی فرمایا کہ تمہیں رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات ہیں رمضان کے متعلق کہ رمضان کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ میں اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمت سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے دی ہے۔ اور اگر اس کو یوں کہہ دوں تو شاید اور سمجھ میں آ جائے کہ رمضان، جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، اور جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب اللہ نے بھیجا ہے تو یوں سمجھیے کہ رمضان ہمارے اللہ کی طرف سے مہمان بن کر میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے تو دنیا کا دستور ہے کہ آنے والے مہمان جس قدر محترم ہو اس کا اتنا ہی اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ تو بھائی رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، تو اب سوال میرے اور آپ سے ہے کہ میں اور آپ اس کا کتنا اکرام کرتے ہیں۔ تو اکرام میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک یہ کہ معزز مہمان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں شادی وغیرہ کا کوئی فنکشن ہو، بارات آنی ہو تو ہم پہلے سے اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ٹھہرنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، ساری چیزوں کے انتظامات پہلے کرتے ہیں کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کا انتظام پہلے ہونا چاہیے۔ تو جیسے دنیا میں معزز مہمان کے اکرام کا تقاضا یہ کہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے، تو بھائی یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو میں اور آپ اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ ہوں، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ تیاری میں کیا چیز داخل ہے بھائیو؟ تو تیاری میں دو چیزیں، ایک یہ کہ میں اور آپ اپنے دنیاوی کام کاج کو پہلے سے نمٹا لیں۔ گھر کی خریداری کرنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، گھر کا سامان ہے، رمضان کا راشن پانی ہے، اور چیزیں ہیں، وہ رمضان سے پہلے ہی خریداری کر لو اس نیت سے کہ رمضان میں مجھے بازار میں نہ گھومنا پڑے، میں اپنے اوقات کو مہمان کی خدمت کے لیے فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا اگر ہم رمضان سے پہلے اپنی خریداری کر رہے ہیں تو یہ رمضان کی تیاری میں شامل ہے۔ اپنے ضروری کام باز ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی پیش آ سکتے ہیں تو ہم ان کو پہلے ہی مکمل کر لیں کہ بھائی یہ رمضان سے پہلے ان سارے کاموں کو نمٹا لیا جائے۔
تو اپنے کاموں کو نمٹا لینا، اپنی ضروریات کو پورا کر لینا، تاکہ رمضان کا کوئی لمحہ بھائیو میرا اور آپ کا ضائع نہیں جانا چاہیے۔ یہ رمضان کی تیاری میں داخل ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو اس نیت سے، گھر والوں کو، بچوں کو بھی، کہ بھئی جو آپ نے اپنی عید کے لیے کوئی کپڑے وپڑے کوئی اور چیز لینی ہے وہ پہلے خریداری کرو، اور اس نیت سے کرو کہ ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تاکہ رمضان میں ہماری پوری توجہ وہ رمضان ہی کی طرف رہے، وہ ادھر ادھر کے کاموں کی طرف نہ جائے۔ ایک کام تو تیاری میں یہ شامل ہے۔ دوسرا کام، اگر میں اور آپ رمضان کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا سمجھو اس کا سال اچھا گزر گیا۔ جس حالت میں اور آپ رمضان کو گزاریں گے، جن جذبات اور کیفیات کے ساتھ، جن عبادات کے ساتھ، جن نیکیوں کے ساتھ میں اور آپ رمضان گزاریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا سال انہی کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا سمجھو اس کا سال اچھا گزر گیا۔ تو اگر ہم اپنا سال نیکی میں گزارنا چاہتے ہیں بھائیو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ رمضان کو بھرپور نیکی میں گزاریں۔ جتنا میں اور آپ رمضان کو بھرپور نیکی میں گزاریں گے، اللہ سال انشاءاللہ پورا سال اسی نیکی میں لگنے کی توفیق ضرور عطا فرما دیں گے، چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تیاری میں ایک تو اپنی خریداری، اپنے اہم کام، اپنی ملاقاتیں، اپنی آمد و رفت وہ پہلے مکمل کر لی جائے، اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ رمضان کا کوئی نہ کوئی نظام الاوقات بنانا چاہیے۔ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اگر بیٹھ کر میں اور آپ سوچ لیں بھی عید کا روزے کیمیں لگونے ہیں، ایک تو یہ کہ اچھا سحری کھا لینی، افطاری کر لینی ہے، پھر رج کے سویا کرنا ہے، تو بھائی اگر یہ نیت کر لیتے تو روزے تو پھر اس طرح گزر جائیں گے۔ تو سونا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ ضرورت ہے، آرام بھی پورا کریں، لیکن میں اور آپ کاغذ قلم لے کر اس پہ لکھ لیں کہ میں نے اس رمضان کو کس طرح گزارنا ہے، میں نے تلاوت کتنی کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے، میں نے ذکر اذکار کتنا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، نوافل کتنے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، تلاوت کتنی کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، دعائیں مانگنی کس وقت اور کتنی کتنی دیر مانگنی ہے، سخاوت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کہاں کہاں کرنا ہے، اور جو نیک اعمال میں اور آپ سمجھتے ہیں اپنے اعزاء رشتہ دار ان کے ساتھ میرا اور آپ کا بیہیویئر تعلق وہ بھی اچھا ہو جائے، تو میں نے کہا ان چیزوں کو جو کام میں اور آپ رمضان میں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں۔ جب آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیں گے تو یہ آپ نے اپنے رمضان کا نظام الاوقات بنا لیا کہ اس دفعہ میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ یقیناً آپ اس میں بہت ساری نیکیاں لکھیں گے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنے نوافل پڑھنے، اتنا فلا نیک کام کرنا ہے۔ بھائیو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو سارا کچھ لکھنے کے بعد وہ لکھا ہوا پرچہ اپنے اللہ کے دربار میں پیش کر دو تنہائی میں، اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لو، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ باری تعالیٰ ہم نے تو یہ نیت کی ہے کہ ہم رمضان کو ان نیکیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، لیکن تیری توفیق کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ توفیق نہیں دیں گے تو ہم تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہ لکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس دفعہ رمضان اس طرح گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ اپنے فضل اور رحمت سے ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ تو جب بھائی رمضان سے پہلے میں اور آپ لکھ کر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو وہ بڑی کریم ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے بندے بہت کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے،
تو میں نے کہا ہم تو ناتواں اور کمزور ہیں، لیکن جب ان کی مدد شامل حال ہوگی، ان کا فضل اور رحمت متوجہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے دوسرا کام میں نے آپ حضرات سے یہ عرض کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا کوئی نہ کوئی نظام الاوقات ضرور بنائیں۔ جب وہ نظام الاوقات بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ نظام الاوقات بناؤ، اللہ سے دعا مانگ لو، لیکن ہوتا بھائیو یہ ہے، جو ہماری زندگی کی روش ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اچھا رمضان آؤ گا تو پھر دیکھی جاؤ گے، انشاءاللہ رمضان بھی گزر ہی جانا ہے۔ تو بھائی رمضان آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے، جتنا نفع میری اور آپ کی ذات کو رمضان سے ہونا چاہیے میں اور آپ اتنا نفع حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان کے لیے پہلے سے کوئی نظام الاوقات نہیں بنایا ہوا۔ تو اگر ہم نظام الاوقات بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارا رمضان بہت اچھا گزر جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم سلم لی رمضان، یا اللہ مجھے سلامتی اور صحت دے رمضان کے لیے، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ تو اگر میں اور آپ اس طریقے سے تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا ضرور ذریعہ بنے گا۔ تو بھائی رمضان کا استقبال وہ میں اور آپ اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اور جو اللہ کا مہمان ہے تو میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ اس آنے والے مہمان کا اکرام جی بھر کے کریں تو یہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ میری اور آپ کی ہدایت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے قرب کا مہینہ بنایا ہے۔ دیکھیں یہ موسم بہار چل رہا ہے، موسم بہار میں آپ دیکھتے ہیں ہر چیز، درختوں پہ پتے نکل رہے ہیں، زمین میں انگوریاں نکل رہی ہیں۔ کیوں نکل رہی؟ کہ یہ بہار کا موسم ہے۔ بہار کے موسم میں کچھ کرنا نہیں پڑتا بلکہ چیزیں خود اگنے لگتی ہیں۔ جہاں جہاں بھی بیج ڈلا ہوا ہے آپ کو وہاں تر و تازگی سبزہ نظر آنے لگے گا۔ تو بھائیو رمضان کو اللہ نے نیکی کا موسم بہار بنایا، اس لیے تھوڑی سی بھی کوشش ہو جائے گی تو رمضان میں نیکی ہر جگہ سے نکلنے لگے گی۔ لیکن اگر میں اور آپ خواب غفلت میں پڑے رہے تو بھائی پھر یہ رمضان اسی طریقے سے میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو رمضان کا استقبال اور تیاری آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اپنے کاموں کو سمیٹ لو اور رمضان کا نظام الاوقات بنا لو، اللہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ اس رمضان کو ہم یوں گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔